بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب ہستید ہمیں شما دوستان و عزیزان. بلے بلے ما خوب هستیم شما خوبی؟ خوب متشکرم. خانواده همه شما خوب هستند؟ بلے الحمدللہ نا خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبان انشاءاللہ. وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. ممنون شما هم همچنین. سلامت باشید. خوب دوستان چه کار میکنید؟ زنده باشید. چه کار میکنید دوستان؟ با شما صحبت میکنیم خیلی خوب. انشاءاللہ که وقت خوبی داشته باشید انشاءاللہ. دوستان. خیلی خوب. انشاءاللہ. خوب هستی دوستان؟ ممنون. بله. خوب. از علیشا زهرا سلام. خوب هستی شما؟ خانواده شما خوب هستند؟ أنا خوب هستم. خانواده خوش شما چه خبر؟ آنا خوبان. خوش میگذرد؟ بله زندگی خوش میگذرد. بله انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. عذرا خاتون خواهر سلام. شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بلے من خوبم شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ بلے انا خوبم. خوش میگذرد؟ بلے زندگی خوش میگذرد. شما چه کار میکنی؟ من درس مینویسم. درس مینویسین. خوب هوا بله. چطور است؟ هوا خیلی گرم است. بله هوا خیلی گرم است. خوب شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم. چه خوردی؟ من سبزی و نان میخوردم. سبزی و نان خوردم. سبزی و نان خوردم. خوردم. بله خوشمزه بود؟ بله خوشمزه بود. خیلی خوب. خوب غنچه سلام. شما خوب هستی؟ سلام آقا. علیکم سلام. بد شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبم. شما چه خبر؟ آنا خوبم. شما چه کار میکنی؟ با شما صحبت میکنم. شام خوردی؟ نه آقا الان نخوردم. شما شام خوردی؟ بله من شام خوردم. خوب هوا چطور است؟ هوا خیلی گرم است. هوا خیلی گرم است. خوب شما بفرمایید درجه حرارت چند است؟ درجه حرارت چند است؟ 39 درجه حرارت. 39 درجه بالای صفر است. 39 درجه بالای صفر است. بله خدا خیر کنه انشاءالله. خوب شما کائنات فاطمه سلام. خوب هستی شما؟ سلام آقا. بله خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. شما داشتی چه کار میکردی؟ من داشتم استراحت میکنم. استراحت کردم. میکردم. داشتم استراحت میکردم. میکردم. خیلی خوب. شما شام چی خوردی؟ الان نخوردم. بله کجا هستی الان؟ شما کجا هستی؟ من در خانه هستم. خیلی خوب. خوب شب با سلام. شما خوب هستی؟ علیکم السلام. بله خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله أنا خوبم. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبم. شما داری چه کار میکنی؟ الان درس میخوانم. خیلی خوب. شام چی خوردی شما؟ بله؟ من شام گوشت خوردم. بله. خیلی خوب. خوب شما سکینه سلام. خوب هستی شما؟ سلام خوبم شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله انا خوب هستم. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبن. خوش میگذرد؟ یه آزادی؟ بله خوش میگذرد. خیلی خوب. هوا چطور است؟ هوا خیلی گرم است.
بله. خیلی خوب. ذهین فاطمه خواهر سلام، شما خوب هستی؟ علیکم السلام. بله خوب شما؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبند. شما داری چه کار میکنی؟ دارم با شما صحبت میکنم. بله دارم با شما صحبت میکنم. خب شما شام خوردی؟ بله شام خوردم. شما خوردی؟ بله شما خوردی شام؟ بله من شام خوردم. چه خوردی؟ پلاو خوردم. بابا خیلی خوب. خب ما امروز چه میخوانیم؟ دوستان درس 14 واژه‌های جدید که ما خواندیم. واژه‌های جدید که ما خواندیم. الان ما بله در نقطه درباره چی بود؟ نقطه درباره چی بود؟ نقطه درباره صفت بود. بله صفت و موصوف. صفت و موصوف و درباره ماده انواع صفت. انواع صفت در فارسی. انواع صفت در فارسی. نگاه کنید دوستان. صفت بله صفت میدونید به چی میگویند؟ صفت جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ بله کوالیتی. مثلا صفت نگاه کنید کلمه‌ای است که واژه یعنی کلمه. واژه یعنی کلمه. کلمه‌ای است که بله کلمه‌ای است که بله خیلی خوب درباره اسم توضیح میدهد. درباره اسم نگاه کنید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. تحسین فاطمه خوب هستی شما؟ السلام علیکم. و علیکم السلام. دیر اومدی. خوب هستی شما؟ بله آقا من خوب هستم. چرا دیر اومدی؟ ببخشید آقا من خیلی خسته هستم. چرا خسته هستی؟ بله چرا خسته هستی؟ چون من امروز بازار رفتم. بازار رفتی؟ با کی بازار رفتی؟ با همسر داییم رفتم. همسر دایی. ها همسر دایی. خیلی خوب خیلی خوب. چی خریدی؟ چی خریدی شما؟ چیزی خریدی یا ایشون چیزی خریدن؟ ایشون خریدم آقا من فقط میز خورم. چی خوردی؟ بستنی خوردی؟ بله آقا بستنی، گلگپه، سیب زمینی سرخ کرده. اسم نبرید من دیگه آب دهانم اومد. نام مت لیجیے میرے منہ میں پانی آ گیا. آب دهانم اومد. بله یہ اسم ماننده. دوستان ماننده الان برای دعوت میرم. دعوت میری؟ بله. خب دوستان نگاه میکنی؟ بله بله. خب بنویسید بله آقا. بنویسید. بله وغیره بیان میکنن. بله بیان میکنن مانند علی باهوش است. بله نگاه کنید دوستان. نه بله نگاه کنید دوستان. صفت ایک ایسا ورڈ ہے کہ جو کسی اسم کی توضیح دیتا ہے، یعنی اس کی اچھائی برائی، بڑپن چھوٹاپن، اونچا نیچا، چوڑا پتلا، رنگ وغیرہ اس کی توضیح دیتا ہے. اسم کے بارے میں توضیح ڈیٹیل بیان کرتا ہے. اور موصوف کسے کہتے ہیں؟ موصوف یعنی صفت جس کی توضیح دیتی ہے. صفت جس کی توضیح دیتی ہے. آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ موصوف یعنی جس کی جو صفت سے پہلے آتا ہے. ایک ایسا اسم ہے جو معمولا صفت سے پہلے آتا ہے جی، اور صفت جو ہے وہ اس کی خصوصیت بیان کرتی ہے. مثال کے طور پر اگر میں مثال دوں، صادق. نگاہ کنید. خیلی خوب نگاہ کنید.
بلے در دریا آب شور وجود دارد. در دریا آب دریا آب شور وجود دارد. آب شور آب شور وجود شور دارد. وجود دارد. وجود دارد. نکاح کنید دوستان. آب یعنی شور، شور یعنی کھارا، شور یعنی کھارا. کھارا. ابھی دیکھیے صفت ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو آپ کی توضیح دے رہا ہے، پانی کے بارے میں ڈیٹیل بیان کر رہا ہے. پانی کیسا، پانی کیسا، اور اس اسم کی کھارا. خصوصیات میں سے ایک خصوصیت بیان کرتا ہے. مثلا یہاں کھارا بیان کر رہا ہے. تو شور کیا ہے؟ صفت. کیا کیوں؟ صفت. کیونکہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو آب کی توضیح دے رہا ہے اور اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت بیان کر رہا ہے. کیا ہے وہ خصوصیت؟ شور ہونا، شور ہونا. اور باقی ڈیٹیل آپ نے پہلی دوسری کتاب میں میں نے آپ کو توضیح دی تھی. صفت موصوف دو ایسے ورڈز ہیں جب دو کلموں کو ایک کیا جاتا ہے. ترکیب یاد ہے؟ ترکیب وصفی، ترکیب اضافی. بلے ترکیب وصفی، ترکیب وصفی، ترکیب بولیے اضافی. ترکیب وصفی، ترکیب اضافی. توجہ سے دوستان، دونوں میں ترکیب ہے، دونوں میں ترکیب ہے. ترکیب یعنی ترکیب آگا. ترکیب یعنی ملانا، ملانا، دو ورڈز کو، دو کلموں کو ملانا. یہاں بھی دو کلموں کو ملایا جاتا ہے، یہاں بھی، یہاں بھی، یہاں بھی. لیکن یہاں کیا کہا؟ مثلا آب شور، آب شور کھارا پانی. لیکن یہاں بھی دو ورڈز کو ملایا ہے، آب اور شور کو زیر کے ذریعے سے، زیر کے ذریعے سے جوڑا ہے. اور مثلا میں کہوں کتاب جدید، کتاب کتاب جدید، اس میں بھی زیر کے ذریعے ملایا جائے گا. نہ صفت ہو جائے گی، صفت ہو جائے گی. کتاب مثلا کتاب علی، کتاب علی، کتاب علی. نگاہ کنی دوستان، دوستان بھلے یہاں بھی دو ورڈز کو ایک کیا ہے، کتاب اور علی کو. کتاب ایک الگ ورڈ ہے، علی ایک الگ ورڈ ہے. دونوں کو ملایا. یہاں پر آب اور شور دونوں الگ الگ ورڈ ہیں، دونوں کو ملایا. ملایا کیسے؟ ترکیب دی. کیسے ترکیب دی؟ یہاں پہ زیر کے ذریعے سے. ہم نے بتایا تھا کہ ترکیب دو چیزوں سے دی جاتی ہے، یا تو زیر کے ذریعے سے یا بعض جگہ پر یا کے ذریعے سے. یا کے ذریعے سے جن کلمات کے آخر میں گول ہے، وہ مثلا ہائے نا خانہ، خانہ بزرگ، خانہ علی. تو یہاں پر ترکیب ہم نے کیسے دی؟ یا کے ذریعے سے ملایا. کیونکہ دو کلمات کو جب ترکیب دی جاتی ہے، جوڑا جاتا ہے، تو اس کا فعلی قول کیا ہے؟ زیر یا. دونوں ترکیب ہیں، یہاں بھی ترکیب کی گئی ہے، یہاں بھی. فرق کیا ہے؟ یہ ترکیب وصفی کہلاتی ہے. ترکیب وصفی یعنی دو کلمے کو ایک کیا گیا ہو، ان میں ایک صفت کوالٹی ہو، دوسرا جس کی وہ کوالٹی بیان، صفت خصوصیت بیان کر رہا ہو. یعنی ایک موصوف اور ایک صفت ہوتا ہے، جسے انگلش میں ایڈجیکٹو کہتے ہیں، ایڈجیکٹو. ٹھیک ہے. لیکن ترکیب اضافی میں دو چیزیں، دو ورڈز کو ایک کیا جاتا ہے، ترکیب دی جاتی ہے، لیکن اس میں کوالٹی نہیں ہے، بلکہ مضاف کو مضاف الیہ کی طرف کیا کیا جاتا ہے؟ نسبت دی جاتی ہے. کس کی کتاب؟ علی کی کتاب، کسی اور کی نہیں. مخصوص کیا جا رہا ہے کس کی کتاب؟ علی کی کتاب. علی کی کتاب. لہٰذا دونوں ترکیب ہیں، کیونکہ دونوں میں دو دو کلموں کو ملایا ہے. لیکن ایک ترکیب ترکیب وصفی ہے، ایک ترکیب ترکیب اضافی ہے. ترکیب وصفی یعنی جب دو کلمات کو ایک کیا جاتا ہے، ترکیب دی جاتی ہے، اگر ان میں کوالٹی ہو، صفت ہو جو دوسرے کی صفت بیان کر رہا ہو، تو یہ صفت ترکیب وصفی کہلاتی ہے. اور اگر دو کلموں کو ایک کیا گیا ہو اور اس میں ایک کو دوسرے کی طرف نسبت دی گئی ہو، جیسے کتاب کی نسبت علی کی طرف دی گئی ہے، کس کی کتاب؟ علی کی، تو اسے کہتے ہیں ترکیب اضافی. اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں ترکیب وصفی میں پہلے پارٹ کو کہتے ہیں مضاف و موصوف، دوسرے کو صفت. اور ترکیب اضافی میں پہلے کو مضاف، دوسرے کو مضاف الیہ. مضاف الیہ. اللہ نگاہ کنید. وصف یعنی صفت موصوف. صفت ایک کلمہ ہے، شعور مثلا، کہ جو اسم یعنی آپ کے بارے میں توضیح دے رہا ہے اور اس کی خصوصیات میں سے، آپ کی خصوصیات میں سے خصوصیت بیان کر رہا ہے. یہاں پہ کون سی خصوصیت ہے؟ کس کے ہاں بات کر رہی ہے؟ حضرت خاتون خارات کے یہاں شور ہو رہا ہے. بھلے خود نگاہ کنید. یہاں پر شعور ایک ورڈ ہے،
بھلے ایک ورڈ ہے کہ جو اسم یعنی آپ کے بارے میں توضیح دے رہا ہے، اس کی خصوصیات میں سے ایک بیان کر رہا ہے. کیا خصوصیت؟ بڑا ہونا، چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، ٹھیک ہے، یہ سب چیزوں میں سے ان میں سے کیا چیز بیان کر رہا ہے؟ شور ہونا، یعنی کھارا ہونا، یعنی متوجہ ہستی دوستان یا نا؟ بلے بھلے آقا. کائنات فاطمے، غنچے فاطمے، سکینے، اگر آپ بزی ہیں تو پہلے بتا دیجئے کہ میں اتنی زحمت نہ کروں. اگر ہوں جی نہیں کریں گے تو کیوں جی آپ آقا. ایسا کرتے ہیں میرے ساتھ؟ بلے بلے متوجہ شدید؟ یہاں اذان ہو رہی تھی. صفات ادھر موصوف، صفات موصوف. موصوف کیا ہے؟ یہ آپ. موصوف وہ کلمہ ہے کہ جو صفت سے پہلے آتا ہے اور صفت اس کی خصوصیت بیان کرتی ہے. متوجہ شدید؟ اسکرین شاٹ بھلے لیجیے، آقا. اگر لکھا نہ ہو تو بھلے آقا. لکھنا چاہیے آپ لوگوں کو. خوب متوجہ شدید؟ بھلے آقا. یہ صفت موصوف مٹا دوں؟ بھلے آقا. دیکھو علام نگاہ کنید، علام نگاہ کنید. خوب، یہ تو تھا موصوف اور صفت. لیکن ہر صفت بولیے صفت موصوف نہیں ہوتی. ہر صفت جی موصوف صفت نہیں. موصوف نہیں ہوتی. ہر صفت موصوف نہیں ہوتی. صفت موصوف بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ دو کلموں کو ایک کیا جائے، دو کلموں کو ایک کیا جائے اور یہ اس کی صفت ہو، یہ اس کی صفت ہو، تب جا کے یہ صفت موصوف اصطلاح میں کہلائیں گے. لیکن میں مثال دوں آپ کو، میں مثال دوں علی، علی بلے خود مثلا علی مثال کے طور پر چاک است، علی چاک است. علی بولیے علی چاک است. علی چاک است. علی موٹا ہے. علی چاک است. خوب، یہاں پر چاک موٹا ہے نہیں، موٹا کوالٹی ہے نا. جی آقا. بھلے آقا. ہاں، علی جی آقا. علی کوالٹی ہے، صفت ہے جی. اور ایک اسم کی توصیف خصوصیت بیان کر رہا، علی کی خصوصیت بیان کر رہا. علی کیا ہے؟ موٹا ہے. تو اب بتائیے وہ جو ابھی میں نے صفت کی تعریف کی صفت موصوف میں، کیا یہ وہ صفت موصوف ہے کہلائے گا یا نہیں؟ نہیں بھلے پتا. نہیں. کیوں نہیں کہلائے گا؟ کیونکہ موصوف صفت جو اصطلاح ہے، موصوف صفت ٹھیک ہے، یہ صفت ہے، ٹھیک ہے، یہ اس علی کی توضیح دے رہا ہے، اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت بیان کر رہا ہے، لیکن ترکیب نہیں ہے. موصوف صفت ہونے کے لیے اہم شرط کیا ہے؟ بولیے. ترکیب. موصوف صفت بننے کے لیے اہم چیز کیا ہے؟ ترکیب. دو کلموں کو ملایا جائے. اب یہاں پر اور ملایا کیسے جاتا ہے؟ کہیں پہ زیر کے ذریعے سے، جیسے زید یا یہاں کے ذریعے. کتاب جیسے علی. کتاب نہیں، کتاب علی تو مضاف ہو جائے گا. کتاب جدید، جی کتاب جدید جدید، نئی یہ کتاب. کتاب. اب یہاں پر صفت ہے، یہ صفت موصوف ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی یہ صفت ہے، اس کی توضیح دے رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی صفت ہے، اس کی توضیح دے رہا ہے، اس کی خصوصیت بیان کر رہا ہے. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ کہ صفت موصوف ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ترکیب ہے، علامت ترکیب کسرہ موجود ہے، زیر موجود ہے. یہ اصطلاح میں موصوف اور صفت کہلائیں گے. موصوف اور صفت کہلائیں گے. کبھی کبھی زیر کے ذریعے سے جوڑتے ہیں، کبھی کبھی یا کے ذریعے سے. میں کہوں خانے ایک ورڈ ہے اور بزرگ ایک ورڈ ہے. ٹھیک ہے، کوالٹی ہے جی. لیکن ترکیب نہیں دی، ترکیب دے دی ہم نے. خانے بزرگ، خانے، اور ہم نے بتایا تھا کہ کہاں پہ اضافت کی نشانی یا آئے گی اور کہاں پہ زیر. ہم نے بتایا تھا وہ کلمات جن کے آخر میں ہائے نہ خانہ ہو، الف ہو، واو ہو، تو وہاں پر اگر اس کو اگر اضافت دی جاتی، ترکیب دی جاتی ہے تو وہاں پر کسرے کی اس کی اضافت کی نشانی کیا ہوتا ہے؟ یا ہوتی ہے، یا ہوتی ہے. تو خانہ جدید. اب یہ جو ہے دیکھیں ساری شرطیں موصوف صفت کی ساری شرطیں موجود ہیں. پہلی شرط کیا ہے موصوف صفت کی؟ کہ دو کلموں کو ترکیب دی جائے. یہاں پہ ترکیب دی گئی ہے یا کے ذریعے سے، یہاں پہ زیر کے ذریعے. سب سے پہلی شرط موجود ہے. دوسری، ان دونوں میں ایک
اس والے پہل موصوف کی ایک خصوصیت بیان کر رہا ہو، تو گھر کی خصوصیات میں سے ایک گھر بڑا ہونا، یہ خصوصیت بیان کر رہا ہے، یہ کہلائے گا صفات، بولیے موصوف، صفات موصوف۔ اب ظاہر سی بات ہے اصطلاح میں انہیں صفت موصوف کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ سب کچھ ہے، صفت بھی ہے، اس کی خصوصیت بھی بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اصطلاح میں صفت موصوف نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک شرط اس میں نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اضافت، ترکیب نہیں ہے ان میں، لہذا یہ اصطلاح میں علی موصوف یہ صفت نہیں کہلائے گی، بلکہ یہاں پر اس صفت سے کہیں گے چاق کو صفت سادے، صفت سادے، سمپل کوالٹی، علی چاق است، علی چاق صفت موصوف، ہاں دیکھیے علی الگ ہے، چاق الگ ہے، علی چاق است، لیکن میں ابھی کہوں کتاب جدید، دیکھیے علی چاق کا جملہ پورا ہے، لیکن علی الگ ہے چاق الگ ہے، لیکن کتاب جدید بھلے ہی جب تک ترکیب نہیں دی تھی دو الگ الگ کلمے تھے، تحسین فاطمہ علیشہ، ٹھیک ہے، جب تک ترکیب نہیں دی تھی دو کلمے تھے، لیکن اب یہ ایک ہے، کیونکہ ترکیب دے دی نا، اب یہ الگ الگ نہیں پڑھے جائیں گے، اور ایک کا حکم رکھیں گے، یہ ان کا حکم کیا ہے؟ ایک ہے، یہ سیٹی کس کے ہاں بج رہی ہے ویسے کوکرز کی؟ جی سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ایک ورڈ ہے، پہلے جب تک ترکیب نہیں دی تھی جب تک دو تھے، لیکن اب ترکیب دے دی اور اضافت کی نشانی زیر بھی آ گئی، تو اب یہ ایک ورڈ ہے، اب یہ نہیں ہے کتاب الگ اور جدید الگ، کتاب جدید ایک ورڈ ہے، کتاب جدید دار کی فاست، ترجمے میں بھی آپ دیکھیے الگ الگ ترجمہ نہیں ہوگا، ہم ایک ساتھ کہیں گے نیو کتاب، نئی کتاب، ایک ورڈ بن گیا، اب یہ ایک ورڈ بن گیا، لیکن صفت سادہ میں یہ دو ہی ہیں، علی چاق است، ہم نہیں کہہ رہے موٹا علی، ہم کہہ رہے علی موٹا ہے، ایک ہوتا ہے موٹا علی یہ چاق، موٹا علی، یہاں پہ ترکیب دے دی، علی یہ چاق، موٹا علی یہ بن گیا ایک صفت موصوف، لیکن علی چاق الگ ہے، تو یہ ہے صفت سادہ۔ دوستان متوجہ شدید یا نا؟ بھلے کیا ہوگا؟ تحسین فاطمہ، سکینے، کائنات فاطمہ، بھلے ہوگا، علی چاق است، اس کا مطلب یہ اصطلاح میں صفت موصوف بھلے ہی یہ چاق ہونا علی کی کوالٹی ہے، اس کی خصوصیات میں سے خاصیت ہے، لیکن یہ صفت موصوف نہیں ہے، کیونکہ صفت موصوف میں شرط ہے کہ دونوں کو ترکیب دے کے ایک بنا دیا جاتا ہے، اور ترکیب کیسے دی جاتی ہے؟ زیر سے یا کے ذریعے سے، جو کہ یہاں نہیں ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں صفت سادے، صفت سادے۔ دیکھیں صفت موصوف الگ چیز ہے، اور یہ جو میں اب بتا رہا ہوں یہ الگ چیز ہے، صفت سادے۔ ابھی مثال علی چاہتر علی چاہتر ٹھیک ہے، یہاں پر کیا تھی صفت؟ کوالٹی، صفت سادہ تھی، یہاں پہ یعنی سادہ تھی مطلب سمپل تھی، کسی سے کوئی مقابلہ علی کا موٹاپے میں کسی سے مقابلہ نہیں تھا، لیکن یہاں پر علی اور فاطمہ میں ایک کوالٹی ہے موٹا ہونا، دونوں میں ایک کوالٹی ہے موٹا ہونا، لیکن علی میں ان سے زیادہ ہے۔ دیکھیے بے ادبی نہ ہو، اس کے نام چینج کر دیتے ہیں جی کبھی، حالانکہ میرے مراد وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، مثال کے طور پر خالد چاقتر است، حمیدے خالد چاق است، تو یہ چاق ہونا سمپل کوالٹی ہے، کسی کا کسی سے مقابلہ نہیں ہے، بس خالد موٹا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر خالد اور حمیدہ دونوں موٹے ہیں، لیکن خالد کا موٹاپا حمیدہ سے زیادہ ہے، علی کے موٹاپے کا یہاں پہ حمیدہ کے موٹاپے سے کمپیئر ہو رہا ہے، جہاں پر ایک کچھ لوگوں سے کمپیئر ہوتا ہے تو وہ کہلاتی ہے صفتیں، بولیے کیا بولیں گے؟ صفتیں تر بھی کہتے ہیں، صفتیں
برتر بھی کہتے ہیں اور صفت عالی بھی کہتے ہیں. صفت عالی برتر بھی کہتے ہیں, صفت عالی بھی کہتے ہیں. صفت عالی, صفت برتر بھی کہتے ہیں اور صفت عالی بھی کہتے ہیں. عالی نہیں, تفضیلی, لا حول ولا قوت, تفضیلی, صفت ایک تفضیلی, 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 فضیلت سے ہے یہ, فضیلت سے ہے, تفضیلی. میں کہوں خالد, خالد عربی میں کہوں تو کیا کہیں گے؟ خالدن اکبر, موٹا ہے نا, چاک موٹا کیا مانا؟ اسمنو, اسمنو من الحمیدہ, من حمیدہ, خالد حمیدہ سے زیادہ موٹا ہے. موٹے دونوں ہیں لیکن حمید کا, خالد کا موٹاپا حمیدہ سے زیادہ ہے. اس میں تفضیل عربی میں بولتے ہیں اس کو, فارسی میں کہتے ہیں صفت برتر یا صفت تفضیلی. متوجہ ہستیں؟ یعنی دو لوگوں کا, دو گروپ میں یا دو لوگوں کا مقابلہ ہو رہا ہے ایک صفت میں, لیکن میں یہاں پہ کہوں خالد چاک ترین, چاک ترین فرد کلاس است, فرد کلاس است, یعنی علی کلاس کا سب سے موٹا فرد ہے. مقابلہ یہاں بھی ہے, مقابلہ یہاں بھی ہے, لیکن یہاں سب سے ہے, یہاں کلاس کے سب لڑکوں سے ہے, یہاں صرف حمیدہ سے تھا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو پوری کلاس موٹی ہے, پوری کلاس موٹی ہے, لیکن خالد ان سب سے موٹا ہے. تو اسے کہتے ہیں صفت, بولیے, ترین, صفت ترین یا صفت عالی, صفت ترین یا صفت عالی کہتے ہیں اسے. سمجھ میں آیا؟ انواع صفت, انواع صفت, صفت کی قسمیں, صفت ایک دیکھیے, انواع صفت, صفت کی قسمیں, صفت یا تو صفت سادہ ہوگی, یا صفت برتر ہوگی, یا صفت ترین ہوگی. صفت سادے کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی کا کسی کے ایسا مقابلہ نہیں ہوتا. کوکر کس کے یہاں ہے, کھانا کس کے یہاں بن رہا ہے جی. اور یہاں پر صفت برتر یا تفضیلی میں ایک موصوف کی صفت کا دوسرے اس کی صفت سے مقایسہ, مقابلہ, کمپیئر ہوتا ہے. بھلے, اور صفت ترین میں یعنی صفت عالی میں ایک سب لوگوں کی جو صفت ہے ان سب میں سب سے مقابلہ ایک کا ہوتا ہے. متوجہ ہستی دوستان یا نا؟ بلے پاک کو نام متوجہ شدید؟ بلے 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 آگے. انواع صفت, انواع صفت در فارسی. دیکھیے صفت موصوف ایک الگ چیز ہو گئی. صفت موصوف جسے ہم اصطلاح میں صفت موصوف کہتے ہیں, اس کو بننے کے لیے کچھ شرطیں ہیں. پہلی شرط دو کلموں کو ایک کیا جائے, اور وہ ایک کیسے کرتے ہیں؟ زیر کے ذریعے سے یا بعض جگہ یا کے ذریعے سے ایک ہو جائیں گے. اب وہ ایک ہی ہیں حکم میں, اب ان کا ایک ہی پہ حکم ایک ہی حکم لگے گا, ان پہ دو نہیں مانے جائیں گے. وہ کتاب جدید, ٹھیک ہے. دوسری شرط کیا تھی کہ ان میں ایک جو صفت ہے وہ دوسرے کی کوالٹی یا خصوصیت بیان کرے, یہ شرطیں ہیں. لیکن اس والی صفت میں جو صفت سادے, صفت برتر, صفت برترین ہے, اس میں کیا ہے؟ اس میں ایسا نہیں ہے, صفت موصوف نہیں ہے, بلکہ صفت سادہ وہ صفت جس میں ایک موصوف کا کسی سے مقابلہ نہیں, بس ایسی بیان کر, اس کی کوالٹی بیان کر دے. دوسرے میں صفت تر میں ایک کا ایک دو موصوف میں ایک صفت پائی جا رہی ہے, لیکن ایک کا دوسرے سے مقابلہ کیا جا رہا ہے. اور صفت ترین میں ایک کا سب سے, ایک کا متوجہ دوستان, متوجہ شدید ہمیں یہ دوستان صفت کے بارے میں سمجھ میں آ گیا. صفت دیکھیے, چاہے صفت موصوف والی صفت ہو, چاہے یہ والی صفت ہو, چاہے صفت موصوف والی صفت ہو, چاہے یہ صفت ہو, صفت سادہ وغیرہ. کسے کہتے ہیں صفت؟ صفت وہ کلمہ ہے جو دوسرے اسم کی خصوصیات میں سے خصوصیت بیان کرے, یعنی اس کی توضیح دے جی. لیکن اس صفت کو صفت موصوف بننے کے لیے ایک شرط ہے, کیا؟ ترکیب. وہ ہے ترکیب. ترکیب ہے. ترکیب. درس متن خان دید ہمیں شما یا نا؟ بلے آگا. بخانید مادہ حیات بخش. خوب تحسین فاطمہ بخانید مادہ حیات بخش. بلے آغا من خوب. عذرا خاتون خواہر شما بخانید. عذرا خاتون خواہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مادہ حیات بخش.
मादा हयात बख्श यानी कि जिंदगी मादा जिंदगी बख्शने वाला, जिंदगी बख्शने वाला। बख्शिंदावा मन बख्शने मशमूल वाला हस्तम। तमाम चीज़ें के तमाम चीज़ हाई के दर अतराफ मौजूद दारद तमाम चीज़ के जो हमारे अतराफ में मौजूद है az यक या चंद मादे साख्ते शुदे वो एक चीज़ या कुछ कुछ चीजों चीज़ों से से मिलके बना बनी है, हुई कुछ है मादों से मिलके बना या है। बेवजूद आमदन या तो बने हैं या आमदन वजूद में आए हैं, या बने हैं या या वजूद में आए हैं। बनाई गई है मानदा ने संदली के आज चुप साख्ते शुदे जैसे कि कुर्सी के जो लकड़ी से बनी है या माशीन के बिस्तर किस्म हाय आन आज आहान साख्ते शुदे जैसे कि गाड़ी के जो ज्यादा किस्म की बीसतर ज्यादा की किस्मत जो है आन, उसके ज्यादातर पार्ट बीसतर किस्मत है ज्यादातर पहाड़ आन, तो यानी लोहे से बने हुए हैं वह या कोहा के अज संग बेवजूद आमद के वो पहाड़ के जो पत्थरों से वजूद में आए हैं दरमियान इन मवाद दरमियान इन मवाद, इन दरमियान इन मवाद मटेरियल्स के आगे दरमियान, असली इन तरीन मटेरियल्स में से, तरीन इन मादे मटेरियल्स, हाँ इन मटेरियल्स में से, इन चीजों में से, ये जो तमाम ज्यादा चीजें हैं उनमें से असली ज्यादातर तरीन चीज और जरूरी तरीन चीज जो चीज है वो क्या है? पानी पानी। ज्यादातर पानी से वजूद में अवदर जिंदगी हमें इंसान हास जो जरूरी तरीन है वो जो इंसानों के लिए पानी है हाँ इंसान निगाह हास कुनी, हाँ दर जिंदगी तमाम जो यानी इन तमाम चीजों में से पानी अहम तरीन और असली तरीन चीज तमाम इंसानों की इंसानों के जिंदगी लिए में अहम तरीन चीज है। इंसान आए बराए जिंदे मानदे इंसान, दे हाँ इंसानों बराए जिंदा रहने के लिए वे इन मादे हयाती नियाजमंद नजदीक वे नियाजमंद यानी यानी क्या इंसान, यानी हाँ कि इंसान इंसान को बड़ा है जिंदा जिंदे जिंदा जिंदा रहने के रहने के लिए लिए इस अहम और जरूरी चीज के नियाजमंद और जरूरतमंद और मोहताज हैं। जरूरतमंद है नज्ब से चारों जैसे नजदीक से नजदीक बे से चारों चारों, तीन चौथाई हिस्सा, तीन तकरीबन तीन जोदाई चौथाई बदन इंसान का इंसान बदन जा सकती आज शुदे आप तश्कील शुदे आपसे बनी बना है, हुई है पानी से वह बना है। वजूद हसद दर वजूद सदर दरसद और तकरीबन 70% और तकरीबन कुर्रे जमीन रा आब फरा गिरफ्ती तकरीबन 70% जमीन को पानी ने घेरा जमीन को हुआ है, पानी में पानी घिरा ने हुआ घेरा है हुआ है। आप व्यवस्थित दर हाल तगीरस पानी पानी हमेशा बदलने की हालत में है। हमेशा आप पढ़िए, आप तर्जुमा कीजिए, आप तर्जुमा कीजिए गुंचे, भले आगा। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पे वास्ते दर हाल तगीरत पानी हमेशा बदलने की हालत में है। हमेशा नहीं, कंटिन्यू लगातार हर वक्त भले आगा। गरमाई खुर्शीद आप दरियाहारा बुखार तब्दील कुनन। सूरज की गर्मी से दरिया का पानी भाप भाप में हो व यानी भाप में गरमाए तब्दील खुर्शीद आब दरिया आरा बुखार तब्दील भी कुनत, समंदर का पानी नहीं, गर्मी सूरज की गर्मी सूरज की समंदर के गर्मी से पानी को सुनई, सूरज की भाप गर्मी समंदर के पानी को बुखार में भाप में तब्दील करती है। भाप में तब्दील करती है। आसमान के हाँ वो बुखारा दर आसमान, और ये भाप भाप आसमान में बेसूरत अब दरमियान पानी की शक्ल में, नहीं बादल की शक्ल में हो जाते हैं, अब बादल की शक्ल में हो जाते हैं। बादल की शक्ल में हो जाते हैं ना अब रहे हैं हाँ बादल की शक्ल में हो जाते हैं। अब्राहम और बादल निगाह को नहीं बादल भी दर बरखुट हवाए सर्द ठंडी हवा से टकराकर बेबारान तब्दील बारिश में बदल जाते हैं, हो जाती है। पर जमीन में बारिश और जमीन पे बरसती है। वो दर जो यहाँ
در رودخانه جایی جاری می شود اور نهری اور ندیاں جاری ہوتی ہیں نہروں میں اور اور اس میں نہروں میں اور اور ندیوں میں جاری ہوتی ہیں جاری ہو جاتی ہیں. باران خب آلودگی ہمارا برطرف باران میکنن آلودگی ہمارا برطرف بھی کناد. پانی بارش بارش جو ہے وہ ہوا کرتے ہوا میں جو پولوشن ہے اس کو ختم کر دیتی ہے. درختان موسمیات کشاورزی زمین را آپ شستشو نکاح کنی درختان پیڑوں کو محصولات کشاورزی پیڑوں کھیتی کے جو محصول ہیں کھیتی وہ زمین را اور کھیتی زمین کو شستشی میں دھوتی ہے. بعد پانی جو ہے ہوتی بارش جو ہے ان چیزوں کو دھوتی ہے ان چیزوں کو ہوتی دھوتی ہے. اور زیادہ تر بیماریاں اور از بیماری ہرا از بہت سی بین بیماریوں کو ازبین بھی برات ختم کر دیتی ہیں. ختم کرتی ہے. از عذاب آب آج نوشید آپ پانی کو برائے نوشیدن پینے کے لیے شستشوئے بدن کو دھونے کے لیے دھونے کے لیے مختلف مختلف چیزوں کو بدن اور مختلف چیزوں کو دھونے کے لیے بابیانی باغا پانی باغوں کو پانی دینے کے لیے اور کشتزارہ کھیتوں کو پانی دینے کے لیے کھیتوں کو خاموش پانی کر دینے دینے کے آتش آگ آگ کو بجھانے کے لیے قائد رانی بوٹ چلانے کے لیے وہ کشتی رانی قائد شپ چلانے کے لیے چلانے کے لیے شپ تفریحاتی چلانے کے چول لیے تفریحاتی چول شناواز نیز استفادے میشد کھیل اور کچھ کھیل جیسے شنا تیرنا جیسے وغیرہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. پانی ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہوتا ہے. بلے خدا خداوند در در قرآن میں فرمایا میں نے فرمایا فرماتا ہے وما حیات اور ہم نے حیات ہر چیز کی زندگی کو ہر کو زندہ چیز کی زندگی کو ہم نے عذاب آپ قرار دی پانی میں قرار دیا پانی سے پانی قرار دیا. کائنات فاتح شما خان دی نہ غمن نہ خندہ خوب سکینے شما بخانی سکینے جی بھلے بھلے مادہ حیات بخش زندگی مادہ حیات بخش زندگی بخشنے والی چیز مٹیریل چیزیں تمام چیزیں کے در اطراف ما وجود دارد وہ تمام چیز جو ہمارے ارد گرد موجود ہے از یک یا چند مادے ساختے شدے وہ ایک یا چند چیزوں سے مل کے بنی ہے یا بے وجود آمدے اند یا وجود میں آئی ہے مانند ایک یا کچھ چیزوں سے مل کے بنی ہے یا وجود میں آئی ہے. وجود میں آئی ہے مانند سندلی کے از چوب ساختے شدے جیسے جیسے کرسی چیل جیسے جو لکڑی سے بنی ہے. جو لکڑی سے بنی ہے یا ماشین کے بیشتر قسمت ہے آہن ساختے شدے یا گاڑی کہ جس کے اکثر جی پارٹس اکثر پارٹ لوہے لوہے کے بنے ہوئے ہیں یا لوہے سے بنے کوہا کے سنگ بے وجود آمدے یا پہاڑ یا پہاڑ کے جو پتھروں سے وجود میں آئے ہیں. جی بھلے درمیان ان مواد ان چیزوں میں سے آب یعنی پانی شما بے آب خالی اصلی ذہین فاطمہ خار نیستان رفتن خب نگاہ کنی دوستان درمیان ان مواد یعنی ان چیزوں میں سے یعنی ان مٹیریلز میں سے آب پانی اصلی ترین اور مہم ترین چیز ہے انسان کی زندگیوں میں. انسانوں کی زندگی میں سب سے اہم اور اصلی ترین چیز ان چیزوں میں سے پانی ہے. انسان برائے زندہ ماندن انسان زندہ رہنے کے لیے بلے بے ان مادہ حیاتی نیاز مندن اس اہم اور ضروری چیز کے محتاج ہیں اس اہم اور ضروری مٹیریل کے محتاج ہیں. نزدیک میں سے چہاروں میں بدن انسان کے بدن کا تقریباً 3/4 حصہ از آب تشکیل انسان کا بدن 3/4 بدن یا کئی بدن انسان کے بدن کا 3/4 از آب تشکیل شدہ پانی سے بنا ہے.
حدود 70 درصد کرۂ زمین را آب فرا گرفته است اور کرۂ زمین کے 70% حصے کو پانی نے گھیرا ہوا ہے. پانی نے بلے پیوستے یعنی لگاتار، در حال تغییر است، چینجنگ کی حالت میں. گرمائے خورشید سورج کی گرمی آب دریا را بے بخار تبدیل می کند. سورج کی گرمی سمندروں کے پانی کو بھاپ میں تبدیل کرتی ہے سورج کی گرمی. بھلے وہ بخار ہے یعنی بھاپ، بخار ہے یعنی بھاپ. در آسمان میں بصورت بادل کی صورت میں آتی ہیں، بادل کی صورت میں ہو جاتی ہیں. بادل نیز اور بادل در برخورد با ہوائے سرد ٹھنڈی ہوا سے ٹکرا کر بے باران تبدیل می شوند، بارش میں بدل جاتے ہیں. بر زمین بھی باران زمین پہ برستے ہیں. وہ در جوہا، یہ دور جوہا یعنی چھوٹی نہروں میں اور رودخانہ نہروں میں جاری می شوند، ندیوں اور نہروں میں جاری ہوتے ہیں، نہروں اور ندیوں میں جاری ہوتے ہیں. باران آلودگی ہوا را برطرف می کند. بارش آلودگی ہوا یعنی ہوا کی پولوشن کو بھی ہٹاتی ہے بارش. درختان اور کیا کرتی ہے؟ بادل یعنی اور پیڑوں کو، کھیتی کو اور زمین کو دھوتی ہے. بسیاریت بیماری ہارا از بین میبرد، اور بہت سی بیماریوں کو ختم کر دیتی ہے. از آب یعنی پانی سے برائے نوشیدن، پانی کو پینے کے لیے. شستشوئے بدن و اشیاء مختلف چیزوں کے دھونے، بدن اور مختلف چیزوں کو دھونے کے لیے. اور آبیاری باغوں کو پانی دینے کے لیے. وہ کشتزارہ کھیتوں کو پانی دینے کے لیے. خاموش کردن آتش آگ بجھانے کے لیے. قائق رانی بوٹ چلانے کے لیے. کشتی رانی شپ چلانے کے لیے. اور کچھ کھیلوں کے لیے جیسے تیرنا وغیرہ، اس کے لیے پانی کو یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. خداوند در قرآن میں فرمایا، خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے وما، اور ہم نے حیات ہر چیز زندگی را، ہر زندہ چیز کی حیات زندگی از آب قرار دادی، پانی سے قرار دی ہے. متوجہ شدید دوستان؟ بھلے آقا. بلے آقا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انشاءاللہ موفق و مؤید باشید، مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما.